الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ الحمدللہ ہم جو ہماری رقیہ ورکشاپ کا ترجمہ کر رہے ہیں، یہ اس کا 16واں پارٹ ہے، پارٹ 16 پہ ہیں ہم، اور آج جو نقطے پہ ہم گزرنے والے ہیں بہت اہم ہے۔ اس کا تعلق اللہ کے ذکر سے ہے، اللہ سے دعا مانگنے سے ہے، تو ان آیتوں کو ہم انشاءاللہ غور سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی جو آیت ہے سورہ احزاب کی، سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 35 نمبر آیت ہے سورہ احزاب کی۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ تو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کے ذکر کرنے والی عورتوں کے لیے اللہ نے کیا تیار کیا ہے؟ اپنی طرف سے مغفرت اور بڑا ثواب۔ اور اگلی آیت جو ہے وہ سورہ الانفال کی، سورہ نمبر 8 کی، سورہ نمبر 8 اور اس کی آیت نمبر 45 نمبر آیت۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب کسی مخالف گروہ یعنی فوج سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، فَاثْبُتُوا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ تو اس آیت سے ہم کو کیا ملا کہ جب تمہارا مخالف گروہ سے مقابلہ ہو تو تم ثابت قدم رہو، یعنی ڈٹ جاؤ۔ تو رقیہ جب ہم کر رہے ہیں، اس کا قیاس جو ہے علماء نے کس سے کیا ہے؟ اس کا قیاس علماء نے جہاد سے کیا ہے، جنگ سے کیا ہے، کہ رقیہ میں بھی آپ جو ہے وہ شیطان سے جنگ کر رہے ہیں، آپ اس سے فائٹ کر رہے ہیں۔ تو جب آپ رقیہ کر رہے ہیں، جب آپ رقیہ شروع کرتے ہیں، تو اگر جن جو ہے وہ کوئی شرارت کرتا ہے یا کوئی یہ کرتا ہے تو آپ کو ڈٹ جانا ہے، آپ کو فَاثْبُتُوا جو ہے اس کو اختیار کرنا ہے کہ ثابت قدم رہنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ رقیہ کر رہے ہیں اور سڈنلی روم کی لائٹ بند ہو جاتی تو آپ سب سے پہلے روم سے اٹھ کے باہر چلے گئے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب رقیہ کرنے کا ارادہ کیا ہے، اللہ پہ توکل رکھو، اور جو ہے جو بھی جن ہے، شیاطین ہے، جو بھی پرابلم ہے، اس کے ساتھ ڈٹ کے آپ جو ہے ڈٹ کے رقیہ کرو اور اللہ کا ذکر کی کثرت کرو۔ آگے کا حصے میں کیا آیا کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ تو جب معاملہ آئے تو اللہ کو یاد کرو، اللہ کے اذکار، ذکر جو ہے اس کو پڑھتے رہو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ اگلی آیت جو ہے سورہ غافر کی، سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60، 40ویں سورہ کی 60 نمبر آیت۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور تمہارے رب نے کہا، مجھ سے دعا کرو اور میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، ضرور وہ ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ تو یہ آیات سے ہم کو کیا معلوم پڑا کہ اللہ سے دعا کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اذکار جو ہم کو سکھائے گئے ہیں سنت میں، ان کو پابندی سے کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ واللہ یہ اتنا ضروری ہے آپ کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے اور آپ کے علاج کے لیے، کہ ان کی پابندی بہت اہتمام سے کیا کریں۔ ہم 4 امپورٹنٹ قیمتی نقطے اس کے تعلق سے سمجھیں گے۔ تو جو ذکر ہے، جو اللہ کا ذکر ہے، تو اس میں 2 قسم کے، ایک جو محدود ہیں، جو ریسٹرکٹڈ ہے، یعنی جس کے بارے میں آ گیا کہ اس وقت اس ذکر کو پڑھو اور اتنے بار پڑھو، تو جو حدیثوں میں آتا ہے، جیسے صبح کی اذکار، صبح کی دعائیں جو ہے، صبح کے اذکار کب پڑھتے ہیں ہم؟ فجر بعد پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے شام کے اذکار،
اس کے بعد آتا ہے سونے سے پہلے کے اذکار، اس کے بعد آتا ہے ہر نماز کے بعد کیا اذکار پڑھنا ہے، اور پانچواں جو ہے جو حالات کے حساب سے اذکار پڑھنا ہے، یعنی باتھ روم میں جانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، گھر سے نکلنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے۔ تو یہ 5 قسم کے جو اذکار ہیں یہ محدود یا ریسٹرکٹیڈ اذکار ہیں کہ بھائی ان کو ان کے وقت پہ پڑھنا ہے اور اتنے مرتبہ پڑھنا ہے فار ایگزامپل۔ اور دوسرے جو ہیں جو لامحدود اذکار ہیں، آپ استغفر اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ، اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کی طرف پلٹتے رہے، استغفار کرتے رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہیں۔ تو ان کے تعلق سے ان ریسٹرکٹیڈ ہے یہ جو اذکار ہے، تاکہ آپ کی زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں تر رہے۔ جتنی زبان تر رہے گی اتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو یہ جو اذکار جس کے تعلق سے میں نے کہا جو محدود ہیں یا ریسٹرکٹیڈ ہیں، جن کا ذکر آ گیا سنت میں کہ صبح میں یہ چیزیں پڑھنی ہیں، شام میں یہ چیزیں پڑھنی ہیں، سونے سے پہلے یہ پڑھنی ہے، ہر نماز کے بعد یہ پڑھنی ہے، تو اور جو حالات کے حساب سے، تو ان کی پابندی ہر کسی کو، ہر رقیہ کرنے والے راکی کو اور ہر پیشنٹ کو کرنا ضروری ہے۔ آپ کو اہتمام کرنا ہے ان پابندیوں کا۔ تو صبح کے اذکار کیا ہیں؟ صبح فجر بعد جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ آیت الکرسی پڑھنا ہے، تینوں کل پڑھنا ہے۔ جو حصن المسلم کتاب ہے، ہم ہمیشہ کہتے ہیں حصن المسلم کتاب ہے، اس میں سارے اذکار موجود ہیں کہ صبح میں کیا پڑھنا ہے، شام میں کیا پڑھنا ہے۔ تو وقت کی ہم سمجھ لیتے ہیں کہ صبح کا وقت کب ہے، صبح کے اذکار کب پڑھنا ہے؟ فوراً فجر کی نماز کے بعد۔ تو جو شخص فجر کوئی نہیں اٹھ رہا ہے وہ کب پڑھے گا؟ اس کے لیے فجر کا بھی اہتمام کرے اور فجر کے بعد اذکار کا بھی اہتمام کرے۔ ہم کو اللہ کا ذکر جو ہے اس کو کثرت سے کرنا ہے، جیسا آیت میں ہم کو بتایا گیا۔ دوسری چیز شام کے اذکار۔ تو شام کے اذکار کب پڑھنا ہے؟ اکثر اس کے تعلق سے سوال آتا ہے کہ اس کو کب پڑھنا ہے۔ تو اس کا جو وقت ہے وہ عصر بعد کا جو وقت ہے وہ، یعنی جتنے اس کے تعلق سے علماء میں مختلف علماء کی رائے ہیں۔ ایک علماء کی رائے یہ ہے کہ ظہر سے لے کے مغرب تک پڑھنا ہے، اس کے درمیان میں کبھی بھی پڑھنا ہے شام کے اذکار۔ دوسری رائے یہ ہے کہ عصر سے لے کے عشاء کے درمیان کبھی پڑھنا ہے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ عصر سے لے کے مغرب کے درمیان پڑھنا ہے۔ تو ان تینوں رائے کو اگر آپ لیں گے تو اس میں تینوں میں کامن وقت کون سا ہے؟ عصر سے مغرب کا۔ اس لیے بہتر جو ہے، جس میں اجماع ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ بہتر ہے کہ آپ عصر سے مغرب کے درمیان میں ان اذکار کو، شام کے اذکار کو پڑھ لیں۔ اسی طرح سے نماز کے بعد کے اذکار، ہر بار آپ جب نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں ایک بار، سورہ اخلاص، قل واللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ بالناس ایک بار پڑھتے ہیں۔ پانچوں ہر نماز کے بعد آپ کو یہ پڑھنا ہے۔ تو ان کی پابندی، پھر جو تسبیحات ہم لوگ پڑھتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 ٹائمز، ان کی پابندی کرنا ہے ہر نماز کے بعد۔ تو جو بھی نماز کے بعد کے اذکار ہیں اس جگہ پہ بیٹھ کے، سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کے ذکر جو ہے موجود ہے، جو دعائیں اور بھی ہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اور بھی دعائیں ہیں جو، تو ان کو پابندی سے پڑھنا یہ ہمارے لیے بہت مفید ہے۔ رحمت کی دعائیں کرتے ہیں فرشتے جب تک بندہ اس جگہ سے ہٹتا نہیں ہے جو نماز پڑھنے کے بعد اذکار کرتے بیٹھا رہتا ہے۔ تو ان چیزوں کو پابندی میں لانا ہے۔ تو نماز کے بعد کے اذکار ہو گئے، صبح کے، شام کے، اور سونے سے پہلے کے اذکار۔ اگر آپ حصن المسلم کتاب کھولیں گے اس میں کئی دعائیں ہیں جو سونے سے پہلے خاص ہیں، اور اس کی بھی کئی فضیلتیں ہیں کہ جس نے یہ دعا پڑھی اور وہ سو گیا ہے اور اس رات اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے کیا بینیفٹس ہیں۔ تو ان چیزوں کو ہم کو سیکھنا ہے، پڑھنا ہے اور اس کی پابندی کرنا ہے۔ اور پانچویں جو ہے حالات کے حساب سے اذکار، یعنی اب آپ گھر سے نکلنے والے ہیں تو گھر سے نکلنے سے پہلے آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ گھر میں داخل ہوتے وقت کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ بول کے سلام کر کے داخل ہونا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو بھی آپ کو سلام کرنا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ مجھ پہ سلام ہو اور جو اللہ کے نیک صالح بندے ان پر سلامتی ہو۔ تو اسی طرح سے باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے اس کی دعا پڑھنا ہے، باتھ روم سے نکلنے کے بعد دعا پڑھنا ہے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ بول کے کھانا ہے۔ آپ بسم اللہ بول کے کھائیں گے تو شیطان آپ کے کھانے میں شریک نہیں ہوگا۔ آپ گھر میں بسم اللہ بول کے داخل ہوں گے تو شیطان آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس کا کیا معنی ہے؟ جب آپ نہیں پڑھیں گے تب شیطان آپ کے گھر میں بھی آئے گا، بسم اللہ نہیں بولیں گے تو شیطان آپ کے کھانے میں بھی شریک ہوگا۔ تو ان چیزوں کا اہتمام آپ کو کرنا ہے جب آپ کو جناتی اور جادو اور ان چیزوں کے مسئلوں سے بچنا ہے۔ تو ہم کو پروٹیکشن اور ڈیفنس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، تو ہم کو ہر چیز میں، ہر عمل میں اللہ کا ذکر جو ہے اس کو یاد رکھنا ہے، اس کو ترجیح دینا ہے۔ ازواجی تعلقات قائم کرنے سے پہلے آپ کو اس کی دعا پڑھنا ہے۔
تو کتنے پیشنٹس ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کب سے رقیہ کر رہے ہیں، ہم رقیہ پروگرام کو فالو کر رہے ہیں، ہم ڈیلی 1 گھنٹہ رقیہ کرتے ہیں، یا کئی ایسے ہیں جو ہم ڈیلی سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ رقیہ پروگرام کو فالو کرتے ہیں، مگر جو اذکار بتائے گئے ہیں، جو سنت میں نبی اسلام نے جس کا ذکر کیا ہے، جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا ریسٹرکٹیڈ والے کہ بھائی ہر فجر کے بعد یہ پڑھیں، ہم شام میں یہ پڑھیں، ہم سونے سے پہلے یہ پڑھیں، ان کے اہتمام نہیں کرتے تو پھر فائدہ اتنا نہیں ملتا. تو ان چیزوں کو بھی پہلے اہتمام میں لائیں جو ہمارے ریگولر اذکار اور ذکر ہونا چاہیے. کثرت سے ذکر کرتے رہیں گے تو ہم کو کامیابی ملے گی. تو یہ تو جو اذکار بتائے گئے ہیں پابندی سے پڑھنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے انریسٹرکٹیڈ ہے جو آپ کو ویسے ہی کرتے رہنا چاہیے. آپ سبحان اللہ حمدی سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہیں، آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہیں، آپ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کو پڑھیں 100 ٹائمز. یہ تو ذکر میں بھی آتا ہے، صبح کے اذکار میں بھی آتا ہے 100 ٹائمز پڑھنا. تو ان چیزوں کو اہتمام میں لانا آپ کے لیے ضروری ہے تاکہ آپ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں. تو یہ دعائیں یہ اذکار ہم کو کہاں ملیں گی؟ حصن المسلم جو کتاب ہے ڈاکٹر سعید القحطانی کی، تو اس میں مل جائیں گے. اور ان کی ایک اور بھی کتاب ہے کہ رقیہ کے تعلق سے، کہ رقیہ سپلیکیشنز کر کے انگلش میں دارالسلام کی پرنٹ ہے، مرون کلر کی بک ہے. تو اس میں بھی آپ کو یہ اذکار اور دوسرے اذکار بھی مل جائیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ انسٹال کرنا چاہیں تو موبائل میں بھی حصن المسلم اگر آپ سرچ کرتے ہیں تو موبائل ایپ مل جاتا ہے حصن المسلم کا. اور ایک اور سائٹ بھی ہے، ویب سائٹ ہے دعاؤں سے ریلیٹڈ، جس میں ساری دعائیں مسنون دعائیں ہیں. لیکن اس میں دھیان رکھیں کہ بہت سی سملر نام کی دعاؤں کی ویب سائٹ ہے، کچھ ہیں جن پہ غلط دعائیں بھی ہیں. تو یہ سائٹ جو ہے www.duas.com، صرف duas.com. تو اس ویب سائٹ پہ بھی انشاءاللہ آپ کو معتبر دعائیں مل جائیں گی. اور امپورٹنٹ نقطہ یہ ہے کہ جب آپ ذکر کر رہے ہیں، ان دعاؤں کو پڑھ رہے ہیں، ان اذکار کو پڑھ رہے ہیں، تو ذکر جو ہے وہ زبان سے، دل سے اور آپ کے اعضاء کے ساتھ ہونا چاہیے. یعنی آپ کا فوکس ہونا چاہیے، آپ کا اٹینشن ہونا چاہیے، آپ کا یقین ہونا چاہیے، اور آپ کا جو عمل ہے وہ اذکار کے مطابق ہونا چاہیے. یعنی میں استغفر اللہ بھی پڑھ رہا ہوں اور میں گناہ کا کام بھی فوراً کر رہا ہوں، اسی وقت کر رہا ہوں، تو پھر وہ اس کے ساتھ کمپلائی نہیں کر رہا ہے کہ میرا جو عمل ہے وہ میری زبان کے ساتھ موافق نہیں ہے، موافقت نہیں رکھ رہا. تو کوشش کریں کہ ہماری زبان، دل اور اعضاء تینوں چیز جو ہے وہ ہمارے اذکار میں انوالو ہو. اگلا جو حصہ ہے اسی ٹاپک پہ، سورہ انبیاء میں آیت نمبر 83 سے 90 کے بیچ میں، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 میں آیت نمبر 83 سے 90، اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 نبیوں کی دعائیں کا ذکر کیا ہے اور ان کی دعاؤں کو اللہ نے قبول کیا ہے، اس کا ذکر کیا ہے. تو ان کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے جو ہے ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے. ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یعنی جب ایوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو ایوب علیہ السلام کو کیا ہوا تھا؟ ایوب علیہ السلام کو جب بیماری ہوئی تھی، اس کا ذکر اگلی جگہ پہ آ رہا ہے کہ ان کو جو بیماری تھی شیطان نے ان کو مس کر دیا تھا. یعنی ان کو جو بیماری لگی تھی وہ شیطان کی وجہ سے لگی تھی، شیطان نے ان کو بیمار کر دیا تھا. اور یہ امپورٹنٹ نقطہ ہے، یعنی اللہ کے طرف سے اگر آزمائش آپ کی لکھی ہو اور اس طرح کا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ شیطان آپ کو مس کر سکتا ہے، تو ہم کو جو ہے اس پہ پلٹنا کس کی طرف ہے؟ وہ پلٹے کس کی طرف؟ اللہ ہی کی طرف پلٹے. تو جو شیطانی بیماریاں لوگوں کو لگتی ہیں، جس کو جن کا اثر بولتے ہیں یا جادو کا اثر ہو جاتا ہے جس میں جن انوالوڈ ہوتا ہے، تو اس طرح کی بیماریوں کے لیے خاص یہ دعا جو ہے بہت زیادہ مفید ہے. یہ اسلام نے یہ دعا مانگی تھی اور اللہ نے ان کو نجات دی تھی، جیسا اگلی آیت میں آیا. تو اس اگلی آیت میں آیا فَاسْتَجِبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ. کہ تو ہم نے اس کی سن لی. جب ایوب علیہ السلام نے یہ دعا کی ربی انی
रब्बी अन्नी मस्सन्नी दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। तो हमने उसकी सुन ली और जो दुख उन्हें था उसे दूर कर दिया और उसको अहल व अयाल अता फरमाए, यानी जो उनके अहल व अयाल उस बीमारी में छीन लिए गए थे वो वापस से अल्लाह ताला ने उनके अहल व अयाल उनको अता किए, बल्कि उनके साथ उतने ही और दिए अपनी खास मेहरबानी से, ताकि सच्चे बंदों के लिए एक सबक हो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ भी सुनी और उनकी बीमारी को भी दूर किया, उनके अहल व अयाल जो उनको छोड़ के चले गए थे वो भी उन्हें लौटा दिए और उन्हें और ज़्यादा औलाद अता करी। और अल्लाह ताला जो है वो ख़ास मेहरबानी और रहम करता है अपने सच्चे बंदों के लिए, ताकि ये जो था वो हमारे लिए एक सबक हो। तो हमको भी इस तरह से अल्लाह से दुआ करना सही चाहिए, अल्लाह से इंतजा करना चाहिए और यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी अता करेगा। अगली जो है जो यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है, तो जिसका जिक्र आया कि जब यूनुस अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने क्या कहा था जब वो मछली के पेट में चले गए थे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यानी वो एक ऐसी मुश्किल में थे, समुंदर के अंधेरों में एक मछली के पेट में थे, अब वहाँ से एग्जिट का मखरज का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। तो ऐसे वक्त में भी वो किसे पुकार रहे हैं कि अल्लाह ताला को पुकार रहे। क्या कह रहे हैं, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि या अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है और तू पाक है और मैं ही जालिमों में से था, मुझसे ही जुल्म हुआ, मुझसे गलती हुई कि मैंने जो भी किया काम किया जिसकी वजह से मैं यहाँ पहुँच गया। तो ये बहुत ही अच्छी दुआ है जो तौहीद के ऊपर मबनी है। तो हमारी तौहीद को हमको याद रखना चाहिए, हमको याद रखना चाहिए हम सिर्फ एक अल्लाह के बंदे हैं और सिर्फ वही हमको निजात दे सकता है, हम जिस भी मुश्किल में से हो। तो ये जब दुआएं उन्होंने मांगी तो उसके ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगली आयत में क्या कहा, यूनुस अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से ये ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन के बाद कि उनकी जो दुआ थी वो तौबा की दुआ थी। उन्होंने अल्लाह की तरफ पलटे, उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हो गई और तू पाक है। तो इससे ये जाहिर हो गया कि वो अल्लाह से की तरफ तौबा करके पलट रहे थे, गुनाहों की माफ़ी मांग रहे थे और अपने जो गलती थी उसका इकरार कर रहे थे कि मैं ही जालिमों में से हूँ। तो इतनी प्यारी दुआ थी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुआ के बाद क्या कहा अगली आयत में, फस्तजिबना लहू व नज्जैनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुंजिल मोमिनीन। अल्लाह ने कहा तो हमने उसकी पुकार सुन ली और उसे उसके गम से निजात दे दी और हम ईमान वालों को इसी तरह बचा लिया करते हैं। तो जब कोई ईमान वाला, आप और हम अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, कोई भी ईमान वाला अपनी किसी भी परेशानी में हो, ऐसी परेशानी हो जिसका आपको लग रहा है कि अब इसका कोई हल है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल, ऐसी भी परेशानी अगर हो आपकी, तो भी अगर आप अल्लाह की तरफ ये दुआ से पलटेंगे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, समझ के उसके ऊपर ईमान रख के एतिकाद रख के यकीन से पढ़ते रहेंगे, ज़रूर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपकी भी वैसी मदद करेगा जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने कहा कि हम ईमान वालों की इसी तरह बचा लिया करते हैं। तो हमको इस चीज़ का एहतमाम करना चाहिए, इस दुआ का एहतमाम करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला ईमान वालों की तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको भी बचा लेगा। अगली जो दुआ है ज़करिया अलैहिस्सलाम की, कि उन्होंने क्या कहा, व ज़करिया इज़ नादा रब्बहु रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन, कि ऐ मेरे रब मुझे अकेला ना छोड़, तो सबसे बेहतरीन वारिस है। यानी ज़करिया अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं थी, तो वो चाहते थे अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें औलाद दे। उन्होंने दुआ कितने प्यारे अल्फाज में की कि अल्लाह तू बेहतरीन वारिस है, तू मुझे अकेला ना छोड़। तो उनकी इस दुआ जब उन्होंने की, तो ये दुआ भी कई लोग हैं जो बेचारे शादी हो जाती है लेकिन उनको औलाद नहीं हो रही होती, कई कई साल परेशान रहते हैं, वो रुकिया से भी इलाज तलब करते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि इस दुआ को भी बहुत ज़्यादा पढ़ा करें, इंशाअल्लाह ताला यकीन से पढ़ें, ज़रूर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको नेक और सौलेह औलाद अता करेंगे। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तू मुझे अकेला मत रख, तू मेरे लिए कोई वारिस मुकर्रर कर दे, कोई मुझे औलाद अता कर दे। तो ये दुआ को बहुत पढ़ना चाहिए अपनी औलाद की हिफाजत के लिए। जिनको अल्लाह ने औलाद दी वो हिफाजत के लिए पढ़ें, जिनको औलाद नहीं दी है वो, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें औलाद दे। ये दुआ को ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ को पढ़ते रहना चाहिए।
تو انہوں نے جب یہ دعا مانگی تو اللہ رب العالمین نے کہا، کیا کہا؟ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، یعنی ہم نے اس کی دعا قبول کی اور یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بیٹا عطا کیا جس کا نام یحییٰ تھا، یحییٰ علیہ السلام، کیونکہ وہ بھی نبی تھے، عطا فرمایا، اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کر دیا، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہماری بھی دعا کو قبول کرے گا۔ اور اگلا حصہ جو ہے اسی آیت کا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ ان کی دعائیں جو ہے وہ سن لی جاتی تھی۔ ہم کہتے ہیں یار میں تو کب سے یہ دعا مانگ رہا ہوں، کیوں نہیں قبول ہوتی؟ تو اس میں اللہ رب العالمین نے کچھ صفات بیان کیے ہیں ان کے، جو بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا، کہ اللہ رب العالمین نے کہا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، کہ یہ بزرگ لوگ جی نیکی کے کاموں کی جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے، رغبت یعنی خوف کے ساتھ، امید کے ساتھ، اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ تو تین صفات یہاں پہ آگے کہ نیکی کے کاموں میں وہ سبقت لیتے تھے، آگے بڑھتے تھے، بڑھ چڑھ کے نیکی کے کام کرتے تھے۔ ہم نیکی کے کاموں میں کتنا آگے بڑھتے ہیں، ہم نیکی سے کتنا دور رہتے ہیں، ہم گناہ کے کام کتنے زیادہ کرتے ہیں۔ تو ہم کو نیکی کے کاموں میں سبقت لینا ہے، اپنی دعاؤں کو قبول کروانا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اللہ سے امید بھی رکھتے تھے اور اللہ کا خوف بھی اندر رکھتے تھے۔ تو اللہ سے جب مانگتے تھے تو امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ دونوں چیز کو ملاتے تھے۔ ان کی جو صفات تھی ان کے اندر کہ وہ امید اور خوف دونوں چیز کے ساتھ اللہ کو پکارتے تھے۔ اور تیسری جو آئی وہ ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجزی سے پیش کرنا ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو وہ کر لینا ہے کہ عاجز ہو جانا ہے، اللہ کے عاجز بندوں میں سے بننا ہے ہم کو، کہ ہمارے اندر سے غرور، تکبر، یہ ساری کوالٹیز کو ہے نکال دینا ہے، یہ ساری صفات ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کو ایک عاجز بندے کی طرح اللہ سے ڈرتے ہوئے رہنا چاہیے۔ لوگوں سے بھی جب پیش آئے تو گھمنڈ غرور کے ساتھ نہیں پیش آئے، لوگوں سے بھی عاجزی کے ساتھ پیش آئیں، اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو یہ صفات اختیار کرنے کی توفیق دے، جس سے ہماری جو دعائیں ہیں وہ دعائیں قبول ہونے لگیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق نصیب کرے، ہماری زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، اور اللہ رب العالمین ہم کو ہمارے گناہوں سے دور کر دے۔ اللہ رب العالمین ہماری جانے انجانے میں ہوئی خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان لوگوں میں سے کرتے جس کا ذکر ان آیات میں آیا، جو اللہ کی کثرت سے ذکر کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہماری خطاؤں کو، کمیوں کو، کمی پیشی کو معاف کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔